بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور اخلاقیات۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف عالم دین علامہ شفاعت رسول۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ہی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے تشریف لائے ہوئے طلباء و طالبات کا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب، اخلاق، خلق، اخلاقیات بہت سی ٹرمز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے ان ٹرمز کو سننا۔ میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا کہ اخلاق کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ قرآن پاک میں لفظ خلق اور خلق یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کیونکہ اصل عربی زبان میں ہے، تو ہم کسی بھی لفظ کی وضاحت جب کرتے ہیں تو اس میں دونوں پہلو ہمیں سامنے رکھنا ہوتے ہیں۔ ایک اس لفظ کا لغوی معنی اور دوسرا اس لفظ کا قرآنی، شرعی، دینی معنی۔ تو خلق بھی لفظ ہے اور خلق بھی لفظ ہے۔ خلق کہتے ہیں کہ جسمانی جو وجود ہے وہ اپنے مراحل سے گزرنے کے بعد منصہ شہود پر آ جائے، یعنی کسی بھی جسمانی وجود کو عدم سے وجود کی طرف لانا، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور خلق کہتے ہیں روحانی وجود، کہ روحانی وجود کا عدم سے وجود کی طرف آنا، یا یوں آپ کہہ لیں کہ خلق کہتے ہیں کہ کسی چیز کا عدم سے وجود کی طرف آنا، اور خلق کہتے ہیں کہ انسان عادات سیئہ، غیر مناسب عادات، غیر مناسب حرکات، غیر مناسب سکنات، ان کو چھوڑتے ہوئے اچھی عادات، اچھے سیرت، اچھے معاملات کو اختیار کرتا جائے۔ گویا انسان کا اپنے آپ کو ذہنی طور پر سنوارنا، فکری طور پر تعمیر کرنا، اور اپنے باطن کو، اپنے اندر کو اچھی صفات سے مزین کرنا، آراستہ کرنا، اسے خلق کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی مذہب اخلاقیات کی تعلیم سے خالی نہیں ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے حوالے اور مسلمان ہونے کی نسبت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اخلاقیات کی تعلیمات کو جس واضح، خوبصورت اور کامل انداز میں کتاب و سنت میں بیان کیا گیا، شاید اس کی مثال دوسری جگہ تلاش کرنا ایک مشکل ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک اچھا ذہن اور ایک اچھا کردار تعمیر کرنا، جس سانچے کو، جس نمونے کو، جس ماڈل کو آپ سامنے رکھ کر ایک انسان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی تعمیر اس انداز سے ہو کہ اس سے نامناسب حرکات، عادات، سکنات، افکار، نظریات اس سے دور ہوتے جائیں، اور اچھے نظریات اور اچھے عمل اس کی سیرت و کردار میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کو قرآن نے اخلاقیات کہا ہے۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کتاب و سنت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا
جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تم میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اب اخلاقیات کیا ہیں؟ وہ اخلاقیات ان صفات کو آپ کہہ سکتے ہیں جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفات مومنین قرار دیا ہے. ٹھیک، مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم چلو تو اطراء کرنا چلو. اطراء کر چلنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کرنا چلو، اطراء کرنا چلو، اس لیے کہ جب تم چلتے ہو تو تمہارے چلنے سے زمین نہیں پھٹتی اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں کی بلندیوں سے اوپر نکل جاتا ہے. گویا اسلامی اخلاقیات میں جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عجز و انکساری. دوسرا یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کو پھیلاؤ اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان سے مت الجھو. یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ مومنین اور مسلمین ان صفات کو اپنے اوپر لاگو کر لیں اور اپنے اوپر ان صفات کا ایک عکس نمایاں کر لیں، وہ صفات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان کیا. مثال کے طور پر ایک اور ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بے مقصد گفتگو نہیں کرتے، بے مقصد بیٹھتے نہیں ہیں، بے مقصد چلتے نہیں ہیں. ان کا ہر قدم، ہر سانس، ہر عمل ایک مقصد پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی.